سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ 33 سال انہوں نے حکومت کی، لوگوں پر 33 سال انہوں نے حکومت کی، بادشاہت کی۔ اور بادشاہت ایسا نازک معاملہ ہے کہ ایک لمحے میں بندہ جہنمی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ بھوکا مر گیا، کسی پر ظلم و ستم ہوا، اس کی حکومت میں زیادتی ہوئی تو سارا وبال بادشاہ پر آئے گا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 33 سال انہوں نے دنیا پر لوگوں پر حکومت کی، ملکوں پر شہروں پر حکومت کی۔ جب وفات پا گئے، چلے گئے 1974 میں، کتاب میں نے پڑھا 1974 میں 1000 سال گزرنے کے بعد جب وہ دفن ہو گئے، 1000 سال گزرنے کے بعد 1974 میں غزنوی شہر میں زلزلہ آیا۔ زلزلہ آنے کی وجہ سے ان کی قبر جو ہے پھٹ گئی، جو ان کا مقبرہ تھا، جو مزار تھا، دیواریں گر گئی، قبر اس حد تک پھٹ گئی کہ اس کو دوبارہ مرمت کرنا پڑا۔ جب قبر سے ملبہ ہٹایا گیا تو دیکھا جو بادشاہ 1000 سال سے فوت ہوا تھا، اس کے وہ وجود والا جس وجود میں، جس تابوت میں اس کا وجود رکھا گیا تھا، 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا وہ تابوت اصلی حالت میں تھا۔ اب سوچیں کہ جس کا تابوت اصلی حالت میں ہے، جس جسم کے ساتھ لگنے والی لکڑی 1000 سال گزرنے کے بعد اصلی حالت میں ہے، اس کے وجود کو کیا ہو سکتا ہے، اس کے جسم کو کیا ہو سکتا ہے۔ کتاب میں نے پڑھا کہ جب تابوت کو کھولا گیا، جو مزدور تابوت کھول رہا تھا، جب تابوت کھل گیا تو وہی غشی کھا کر گر گیا۔ جب جو پیچھے لوگ سے وہ آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو 1000 سال پہلے بادشاہ فوت ہوا، تابوت میں ڈالا گیا، زمین میں دفن کیا گیا، وہ اس کا وجود تر و تازہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک ہاتھ اس کا سینے پر ہے، ایک ہاتھ بازو برابر میں ہے۔ تو اب یہ مقام اسے کیسے ملا؟ بادشاہ تھا، اونچ نیچ بھی ہوئی ہوگی، اس کی حکومت میں لوگوں نے آپس میں قتل و غارت بھی کیا ہوگا، بھوکے بھی مرے ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ بادشاہ تھا، 33 سال حکومت کی، پھر بھی وجہ کیا کہ 1000 سال گزرنے کے بعد اس کا وجود اپنی اصلی حالت میں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دن اور رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان درود و سلام جاری رہے گا۔ ہم درود و سلام پڑھیں اور پڑھائیں گے، ہر گھر کو درود محل بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس درود و سلام کی برکت تھی جو حضور کی ذات پر پڑھتے تھے کہ رب کائنات نے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے، عشق مصطفیٰ کی برکت سے 1000 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے جسم کو تر و تازہ رکھا تھا۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے، میں نے بھی اپنی ایک کتاب تحفہ و شاک میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب 1,00,000 مرتبہ دن اور رات میں درود و سلام پڑھتے تو جو حکومتی معاملات تھے وہ آگے پیچھے ہونے شروع ہو گئے۔ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور نے زیارت کروائی تو مصطفیٰ کریم نے انہیں ایک ایسا درود و سلام سکھایا، پڑھایا اور حکم فرمایا کہ اگر تو بعد از نماز فجر صرف ایک بار یہ درود و سلام پڑھ لیا کرے گا تو تجھے 1,00,000 مرتبہ بعد درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ کتابوں میں درود لکھی کے نام سے مشہور ہے۔ میں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، درود لکھی ہے اس کا نام، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ سلطان محمود غزنفی کو سکھایا اور انہوں نے پھر امت مسلمہ میں یہ صدقہ جاریہ کر دیا۔ تو سوچے کہ جو بادشاہ ہو کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے، جس پر اتنی باریک ذمہ داریاں ہو، مسلمانوں پر حکومت کر رہا ہو،
ان کو اونچ نیچ دیکھنی ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی نجائز قتل نہ ہو جائے، کوئی اس کی حکومت میں بھوکا نہ مر جائے، تو بادشاہ ہو کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا، یہ مقام پا لیا کہ 1000 سال گزرنے کے بعد قبر میں اس کا جسم صحیح و سلامت رہا، تو جس پر ذمہ داریاں بھی نہ ہو، سارا دن اپنی چار دیواری میں رہتا ہو، اپنی مسجد میں رہتا ہو، لمبے چوڑے کاروبار بھی نہ ہو، اگر وہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوگا تو خدا کی قسم اس کے تو گناہ بھی کم ہیں، اس پر ذمہ داریاں بھی کم ہیں، رب کائنات اسے بھی ضرور یہ مقام دے دے گا کہ دنیا میں بھی وہ سورج بن کر چمکے گا، جب کل قیامت والا دن ہوگا تو میرے مصطفیٰ اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ میں ساری نعمتیں